السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم بزرگان اکرام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، عمائدین شہر اور سامعین عزام، قرآن کریم کی ایک بڑی مقدس آیت جو حقیقت میں حضرت ابراہیم نبی ونا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے اور ابتدائی نبوت کی پہلی کڑی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو بہت ساری تیاریاں ہوئیں اس زمین پر، ان تیاریوں میں سے ایک تیاری یہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نسب میں پانے کے لیے خانہ کعبہ کی زمین پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اے ابراہیم، اس وادی بطحا، اس ویران سرزمین، اس ریگستانی علاقے میں تمہیں ہمارا ایک گھر تعمیر کرنا ہے۔ ابراہیم، مزدور تم ہوگے، مزدوری میں دوں گا، محکوم تم ہوگے، حاکم میں رہوں گا۔ اے ابراہیم، اللہ کے فرمان کو قبول کرتے ہوئے اللہ کے حکم کی پیروی کرو اور اس ویران ریگستانی سرزمین پر میرے گھر کی تعمیر کرو، تاکہ پوری کائنات اور دنیا کے ہر نشیب و فراز سے لوگ دوڑ دوڑ کر تمہارے لبیک پر حاضری کریں اور تمہاری آواز پر لبیک کہیں اور اس سرزمین پر آ کر وہ مجھ سے رضامندی طلب کریں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ میرے گھر کی تعمیر کرو جسے دنیا خانہ کعبہ کے نام سے یاد کرے گی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حکم کی تعمیر کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بڑھاپے کے سہارا جوان بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ میں ہیں، جو پتھر آگے بڑھا کر دیں گے، باپ کی خدمت کریں گے، باپ کا سہارا بن کر ساتھ دیں گے۔ اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مددگار اور معین بن کر، ایک فرما بردار اور صالح بیٹے بن کر قدم قدم پر باپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، کعبہ اپنے جلال و حشمت کے ساتھ وجود میں آ گیا، اپنے رعب و دبدبا کے ساتھ زمین کے مرکز میں کھڑا ہو کر کعبہ پوری دنیا انسانیت کو توحید پروردگار کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ابراہیم، میں تم سے راضی ہو گیا، تم نے مجھے راضی کر دیا۔ اے ابراہیم، جو کام کرنا تھا وہ تم نے کر دیا، اب ابراہیم تیرا ماننے کا کام ہے اور میرا دینے کا کام ہے۔ ابراہیم، ہاتھ اٹھا کر طلب کر، میں تجھے عطا کروں گا، جو کچھ تو دعا مانگے گا میں اسے سنوں گا اور پوری کروں گا۔ ابراہیم، مزدور نے جب مزدوری کر لی ہو تو اللہ کی عدالت کا فیصلہ ہے کہ اس کے پسینے کے قطرے سوکھنے سے پہلے اس مزدور کو خوش کر دیا جائے۔ اے میرے خلیل، اے میرے بندے، آج میں تجھے راضی کر دوں گا، تو مانگ کر دیکھ، میں تیرے دل کو خوش کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے خوش ہو گئے، اللہ کے وعدے پر جھومنے لگے، اللہ کی وعدے پر مچلنے لگے۔ آئے خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے اللہ مانگوں۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم مانگنا شروع کرو۔ ابراہیم بھی کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا عقل عطا کی، کیا دماغ عطا کیا، کیا ذہن دیے۔ نبیوں کی عقلیں ایسی ہوتی ہے، ہم دنیا والے ہیں، دھتکار ہے کہ اللہ کے سامنے مانگنے بھی جاتے ہیں تو فنا ہونے والے حقیر سی دنیا کے ذرے کو مانگتے ہیں۔
ارے مانگنا ہے تو پروردگار کے شان کے مطابق مانگو، مانگنا ہے تو اللہ کے رحم و کرم کو سامنے رکھ کر مانگو، مانگنا ہے تو اللہ کی حیثیت کو سامنے رکھ کر مانگو۔ ہم لوگ اللہ سے ایسا مانگتے ہیں جیسے پان کی دکان میں کھڑا ہو کر کوئی فقیر بھیک مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگنے کھڑے ہو گئے، کیا مانگ رہے ہیں؟ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اللہ سے امید لگائے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور دعا مانگنے لگے۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، میں آج تجھ سے ایک وہ دولت مانگ رہا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک پیس ہے۔ اے اللہ، آج میں تجھ سے وہ پھول مانگ رہا ہوں جو تیرے چمن میں بھی تنہا ہے۔ اے اللہ، آج میں تجھ سے وہ ہیرا مانگ رہا ہوں جو تیری سلطنت میں بھی اکیلا ہے۔ اے اللہ، وہ ذات جس کے واسطے تیرا عرش کھڑا ہے، وہ ذات جس کے واسطے تو نے زمین کو بچھا دیا، وہ ذات جس کے واسطے آسمان استقبال کے لیے کھڑا ہے، وہ ہستی، وہ ذات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جسے تو نے اپنا حبیب کہہ کر پکارا۔ اے میرے پروردگار، جس رسول کے واسطے، جس نبی کے واسطے، جس حبیب کے واسطے، جس محبوب کے واسطے تو نے پوری کائنات کو بنایا، پوری زمین کو سجایا، سمندروں کے اندر بہرا سمندروں کو للکارا۔ اے اللہ، ہواؤں کے اندر ہواؤں کو تو نے بہکایا اور ندیوں کو بل کھانے پر تو نے حکم عطا کیا، اور پھولوں میں خوشبو آ گئی، سورج میں چمک آ گیا، چاند میں شفق آ گئے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے اتنا ہی مانگتا ہوں کہ اے اللہ، جس نبی کو آپ خاتم النبیین بنائیں گے، جس نبی کو آپ رحمت للعالمین بنائیں گے، جس نبی کو آپ ختم المرسلین بنائیں گے، جو شافع محشر بنیں گے، جو ساقی کوثر ہوں گے، جو ہادی عالم بنا کر دنیا میں تشریف لائیں گے، جو ہادی عالم ہوں گے، وہ محسن کائنات، محسن امت اسلامیہ رحمت للعالمین، جسے آپ طٰہٰ کہہ کر پکاریں گے، آپ یاسین کہہ کر پکاریں گے، آپ مدثر کہہ کر پکاریں گے، آپ مزمل کہہ کر پکاریں گے۔ اے میرے پروردگار، تیرے عزت کے سارے، تیرے خزانے میں عزت کے جتنے الفاظ ہیں سب قربان کر دیا تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اے میرے پروردگار، میں تو تجھ سے یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ وہ ہستی کامل، وہ محسن انسانیت، وہ قرآن اور توحید کی آواز کو بلند کرنے والا، وہ اس تاریخ کی دنیا میں پیام حق اور شمع کو روشن کرنے والا، اے اللہ، وہ نبی ختم المرسلین، امام الانبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ میری اولاد میں پیدا کر دیں، آپ میرے خاندان میں پیدا کر دیں، آپ میری نسل میں پیدا کر دیں اور اس شہر میں پیدا کریں، تاکہ ابراہیم کی نسب جڑ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس بیابان زمین جو وادی بطحا ہے، جو ویران اور ریگستان ہے، میں نے آپ کے گھر کو تعمیر کر دیا۔ اے پروردگار، وہ رسول برحق اس زمین پر آئیں تاکہ وہ اس زمین کو آباد کریں، اس گھر میں آپ کی صدائے توحید کو بلند کریں، اور اے اللہ، آپ کے بندوں کو آپ کی طرف بلائیں، کتاب حق پڑھ کر ان کو سنائیں، حکمت اور ہدایت کی باتیں ان کو بتائیں۔ بس یہی دعا ابراہیم آپ سے مانگتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ میری اولاد میں پیدا فرمائیے۔ اللہ نے کہا، ابراہیم، واقعی تم نے بہت بڑی دولت مانگ لی، واقعی تم نے قیامت تک کے لیے رحمت مانگ لی۔ اے ابراہیم، تم نے اس کو مانگ لیا جس کے قدموں میں ہم نے نبیوں کی شفاعت رکھی ہے۔ اے ابراہیم، تم نے بہت بڑی دولت مانگی، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں دوں گا۔ جاؤ، میں تمہاری اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے لیے تمہاری دعا کو اور سفارش کو اور درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ نہ پوچھئے کس قدر خوشی کا عالم ہے، نہ پوچھئے کتنے خوش ہوئے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کا دل کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 3000 سال پہلے، 3000 سال قبل ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اس کی نسل میں انہی کی اولادیں اور انہی کی نسل جو بڑھتی رہی، انہی میں سے قبیلہ قریش، بنو ہاشم کا قبیلہ، اور اسی میں پھر عبد المطلب، اور اسی سے پھر حضرت عبداللہ، اور اسی سے پھر عبداللہ کے نور نظر آمنہ کے لخت جگر، ساری دنیا کے منتظر اور طلبگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ عزیزان ملت،
قرآن حق کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، توحید کے پرستاروں، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس دنیا بباش کا کیا حال تھا۔ آسمان کی بلندیاں اپنی حقیقت کو فراموش کر چکی تھی، زمین کے نشیب و فراز اور پوری دنیا کے ذرے ذرے انتظار کر رہی تھی، اور ہر ذرے ذرے سے آواز آ رہی تھی کہ اب وہ نبی برحق دنیا میں تشریف لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی برحق امن اور انصاف کا ایک ایسا علم بردار ہوگا جو ظلم و تشدد کے ہر ناپاک عزائم کو قیامت تک کے لیے فنا کر کر رکھ دے گا۔ وہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے گا تو وہ ایک ایسا حق کا سورج بن کر دنیا میں طلوع ہوگا کہ قیامت تک پھر وہ سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں شرک اور کفر، الحاد اور بت پرستی، ظلم اور تشدد، بے ایمانی اور ناپاکی کی تاریکیاں وہ نبی برحق کے شمع رسالت کی روشنی میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے سب کے آخری میں، سب سے اخیر میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر جانے کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جائے۔ آپ دنیا میں تشریف لا رہے تھے، لیکن آپ کی پیدائش تو بہت پہلے ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو بنایا اور آپ کے نور سے آدم پیدا ہوئے۔ اگر میرے نبی نہ ہوتے تو خدا کی قسم یہ کائنات اللہ نہ بناتی۔ یہ کائنات بن کر انتظار میں تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ نورانی ستارہ، وہ نورانی چمک جو حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے نکل کر عبداللہ کے سر پر صاف نظر آ رہا تھا، وہ حضرت عبداللہ جن کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اللہ نے جوڑی کو منتخب کر لیا تھا کہ باپ کے لیے عبداللہ جیسے پاک باز نوجوان کا انتخاب کیا، تو ماں کے لیے خدا کی قسم مکے کی سب سے شریف النفس عورت حضرت آمنہ کا انتخاب کیا گیا۔ وہ آمنہ جس کے قدموں کے نیچے آسمان کی بلندیاں جھک کر چوم کر سلام کرتی ہیں، وہ آمنہ جو پاؤں اٹھاتی ہے تو ستارے جھک جاتے ہیں، وہ آمنہ جو سر اٹھائے تو چاند شرما جاتا ہے، وہ آمنہ جب چلتی ہے تو آسمان پہ رحمت کے سائے چلتے ہیں کہ آمنہ تو وہ جا رہی ہے جو پوری یتیمی کی خیر خواہی کرنے والے کی ماں تو جا رہی ہے، رہبر عالم کی والدہ تو جا رہی ہے۔ اے آمنہ، تیرے گود میں تو وہ نور نظر آنے والے ہیں کہ اگر وہ نہ آتے تو دنیا نہ بنتی، ان کے آنے سے پوری کائنات منتظر ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر، میرا لخت جگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے شکم میں ہیں، جب میرے پیٹ میں ہیں، تو میں کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ میں کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی، کنویں میں گہرائی ہوتا ہے اور اس گہرائی کے نیچے پانی ہوتا ہے، تمام عورتیں جھک کر پانی لیتی ہیں، رسی اور ڈول ڈالتی ہیں اور کھینچتی ہیں، جھک کر پھر پانی لیتی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، میں پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، جب ڈول لے کر پانی لینے کے لیے جھکتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں؟ کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، آواز آتی ہے، اے آمنہ تو اس کو لے کر جھک رہی ہے، اے آمنہ تو کیوں جھک رہی ہے؟ تیرے گود میں تو وہ آ رہے ہیں جن کے قدموں پہ زمانہ جھکے گا، تو اس کی ماں ہو کر پانی کے لیے جھکے، یہ پانی کے سامنے نہیں، یہ پانی کی خیر و بھلائی نہیں۔ اے آمنہ تو اوپر کھڑی رہا، پانی تو تیرے قدموں کو آ کر چومے گا، پانی تو تیرے پاؤں کے نیچے آئے گا، پانی تو تیرے پاس آئے گا، تیرا استقبال کرے گا۔ آمنہ تو مت جھک، ہم تیرے لیے جھک رہے ہیں۔ اے آمنہ تو اس نبی کی ماں ہے جس کے قدموں پہ سارا جہاں جھکنے والا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ پانی اوپر آ جاتا۔ ایک رات کا واقعہ بیان کرتی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان کی بلندی سے ایک چاند آتا ہے اور میرے گود میں سمو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں صبح میں اٹھی اور عورتوں سے اپنا خواب بیان کیا۔ آج کل کے زمانے میں بھی اس کمپیوٹر اور ہائی ٹیکنالوجی کے زمانے میں عورتوں کو عورتوں سے خواب بیان کرنے کی بڑی عجیب عادت ہے، اور یہ عادتیں ختم کرنا دنیا سے
یہ تو بڑے بڑے مفتیوں سے نہیں ہو سکا، بڑے بڑے ولی کامل سے نہیں ہو سکا، تو میں کون سے چھوٹی سی ہستی آ کر اس رسم و رواج کو ختم کروں۔ لیکن البتہ ایک بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ خواب کبھی بھی ناکارہ لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے۔ خواب ہمیشہ انہی کو بتانا چاہیے جو خواب کے جاننے والے ہوں اور خواب کی تعبیر بتانے میں مخلص ہوں اور سچے ہوں، ورنہ خواب بتانا منع ہے۔ آج کل بھی عورتیں زمانے حمل میں جو خواب دیکھتی ہیں وہ ایک دوسرے کو بتا دیتی ہیں، پھر جاہل عورتیں جو بھی تعبیر دیتی ہیں کہ اگربتی کے راکھ چھپا لو اور کسی گلاب کے پھول کو سر پہ باندھ لو تو اس سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنا خواب عورتوں کو بیان کیا کہ رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند آیا اور میرے گود میں سمو گیا۔ عورتوں نے کہا اے آمنہ تو حمل سے ہے، اور اے آمنہ لہذا ہو سکتا ہے ممکن ہو کہ تمہیں بھوت اور پریت کا آثار ہو جائیں، بھوت اور پریت کے سایہ نے گھیر لیا ہو۔ وہ آمنہ جسے بھوت اور پریت کا سایہ کیا گھیر سکتا ہے جس آمنہ کو اللہ کی رحمت کے سایہ نے گھیر رکھا ہو۔ وہ عورتیں کہتی اے آمنہ تم ایک لوہے کا کاڑا پہن لو تاکہ اس کاڑے کی جاذبیت سے اور اس کاڑے کی طاقت سے، لوہے کے کاڑے کی طاقت سے تم ہر بلا سے، مصیبتوں سے محفوظ رہو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ عورتوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے کاڑا پہن لیا اور رات میں سو گئی تو خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہی ابراہیم ہیں جو 3000 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کو اپنے خاندان میں ہونے کے لیے اللہ سے گر گرا کر دعا مانگے تھے۔ وہ ابراہیم آتے ہیں اور کہتے ہیں اے آمنہ تو اس بچے کی ماں بننے والی ہے جو اللہ کی زمین سے کفر و شرک کا نام و نمود مٹا دے گا۔ اے آمنہ تو اس نور نظر کی والدہ ہونے والی ہے کہ جو نور نظر دنیا سے شرک اور کفر کو مٹا دے گا، الہام اور بت پرستی کو ختم کر دے گا، الحاد اور ناپاکی اور عزائم کو فنا کر دے گا۔ اے آمنہ تو اس کی ماں ہے جو توحید کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ اے آمنہ تو اس کی والدہ ہے جو لوگوں کو اس بات کی تعلیم دے گا کہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ ہے، بھروسہ کرنے والی ذات اللہ ہے، یقین کرنے والی ذات اللہ ہے، ایمان لانے والی ذات اللہ ہے، مالک مختار والی ذات اللہ ہے، کامل قدرت والی ذات اللہ ہے، مختار کل اللہ کی ذات ہے۔ اے آمنہ تو اس کی ماں ہو کر جو سچائی کی طرف ساری دنیا کو بلائے گا، جو پوری کائنات کو صداقت کی طرف دعوت دے گا، دعوت دین، دعوت رسالت، دعوت توحید کے نعرے لے کر پوری دنیا میں وہ چل پھر کرے گا۔ اے آمنہ تو اس کی ماں ہو کر لوہے کے کاڑے سے حفاظت طلب کر رہی ہے۔ یہ تیرے شان کے خلاف ہے، یہ شرک اور کفر تجھ سے ہو، یہ بدعت اور برے رسم و رواج تجھ سے سرزد ہو جائیں۔ اے آمنہ یہ نبی کی ماں کو زیبا نہیں دیتا، اور ابراہیم جو نبی کے نسل کا باپ ہے اس کو بھی یہ گوارا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں اشارہ کرتے ہیں کاڑا کی طرف، خواب میں کاڑا ٹوٹ جاتا ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے۔ آمنہ صبح اٹھ کر دیکھتی ہیں تو بستر پہ ہاتھ ہے اور ہاتھ کے پاس واقعی پورے کاڑے کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہر رات میرے کمرے میں کوئی نہ کوئی نبی تشریف لاتے اور آ کر مجھے مبارکبادی دیتے، مجھے خوشی کا پیغام سناتے، مجھے سلام کہتے اور آنے والے نبی پر درود و سلام کا ہدیہ نذران عقیدت پیش کرتے۔ بزرگان احترام، ایک ایسا ہی موقع تھا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کمرے کے کنارے کونے میں دیکھتی ہوں کہ ایک بوڑھے شخص کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ میں گھبرا گئی کہ کون ہیں، پوچھ لیتی ہیں آپ کون ہیں بابا؟ آواز آتی ہے اے آمنہ نہ گھبرا، میں نسل انسانی کا باپ آدم ہوں۔ اے آمنہ نہ گھبرا، میں نسل انسانی کا باپ آدم ہوں۔ آج تجھے وہ مزدہ خوشخبری انتہائی تجھ کو احتشام کے ساتھ سنانے آیا ہوں۔ اپنے اولاد اور بیٹے آخری نبی پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے آیا ہوں۔ اے آمنہ آج تجھے بتانے آیا ہوں اے آمنہ کہ میں آدم ہوں، میری اولاد تو ہے، میری اولاد سب ہے، لیکن آمنہ یاد رکھنا کہ تیرے گود میں کوئی ایسا ویسا انسان نہیں آ رہا ہے۔ اے آمنہ آج تیرے گود میں تیرا ہی نور نظر نہیں، تمام انبیاء کا نور نظر آ رہا ہے، تمام نبیوں کی دعائوں کا ثمرہ آ رہا ہے، اللہ کا حبیب آ رہا ہے، شافع محشر آ رہا ہے، ساقی کوثر آ رہا ہے، ہادی عالم آ رہا ہے، رحمت للعالمین، ختم المرسلین، طٰہٰ اور یاسین آ رہا ہے۔ اے آمنہ تیرے گود میں مالک کون و مکان آ رہا ہے، یوں جان جا آمنہ کہ آج تیرے گود میں سارا جہان آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
مبارکباد پیش کرنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ 1,23,999 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر مبارکبادی دے رہے ہیں اس نبی کی ماں کو جن کے آنے کے بعد نبیوں کی تعداد 1,24,000 کو پہنچ جائے گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کے تشریف لانے سے پہلے درود و سلام کے ہمہمے میں ان کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ نے زمین اور آسمان کو کہہ دیا ٹھہر جاؤ اور گستاخی سے باز آ جاؤ، ادب و احترام کا معاملہ اب سے شروع کر دو، میرے نبی آنے والے ہیں، میرے حبیب آنے والے ہیں۔ اور بزرگوں اور دوستو یقین مانیے اس نبی کا احترام کیا ہے، اس نبی کی عزت کیا ہے، اس نبی کی محبت کیا ہے، خدا کی قسم اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس قرآن پاک میں جس سے سچی اور برحق کتاب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں 227 جگہ پکارا ہے، لیکن کہیں پر بھی نام لے کر نہیں پکارا ہے۔ اللہ نے 227 جگہ اپنے نبی کو پکارا مگر کہیں پر نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ کہیں یا حبیب کہہ کر پکارا۔ حبیب کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، لوگ کر لیتے ہیں ترجمہ دوست، فرینڈ، ساتھی، لیکن حقیقت پوچھئے تو حبیب کا جو جملہ ہے وہ اللہ کہہ سکتا ہے اور اپنے نبی کی شان میں ہی کہہ سکتا ہے، اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اپنے نبی کو کیسے پکارا اللہ نے، کتنے ادب و احترام سے۔ کبھی نہیں کہا کہ اے محمد میری بات کو مانو، یوں کہتے تھے یا ایھا النبیو، اے میرے نبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ کبھی یاسین کہہ کر پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکارا، کبھی نبی کہہ کر پکارا، کبھی رسول کہہ کر پکارا، کبھی حبیب کہہ کر پکارا، کبھی کالے چادر میں لپیٹ کر بیٹھنے والے کہہ کر پکارا، کبھی کالی کملی والے کہہ کر پکارا۔ کس کس محبت، ناز و نخرے سے اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ اللہ نے جس کو دنیا میں بھیجا ہے اس سے زیادہ محبت اللہ نے بھی کسی سے نہیں کیا ہے۔ وہ حبیب کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح احترام تو قرآن کے اندر اللہ نے ہی بتایا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے احترام کا، اللہ ہمیں اپنے کرم سے ہمیں توفیق دے احترام کی اور آپ کی عقیدت و محبت کی، کہ قرآن میں کس شان و عظمت کے ساتھ بلایا گیا۔ کاش مسلمانوں کو بھی یہ توفیق ہو جاتی کہ وہ اللہ کے حبیب اور اپنے آقا اور رہبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کے آداب سے واقف ہو جاتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے بلا لیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس وقت تشریف لا رہے ہیں جب آپ کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ اللہ پوری کائنات کو یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ میں جس نبی کو بھیج رہا ہوں وہ نبی دنیا میں اپنے باپ کے سہارے پر نہیں بلکہ اللہ کے سہارے پر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یتیم اتنا پسند ہے اور یتیموں کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، یتیموں کا اتنا مقام ہے، اور یتیم اللہ کی نظر میں اتنا بلند مقام اور مراتب کا حقدار ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں اپنے محبوب اور آخری نبی کو یتیم بنا کر پیدا کیا۔ یتیموں کا اتنا بڑا مقام ہے۔ کسی انسان کا تعلق شہنشاہ سے ہوتا ہے، کسی انسان کا تعلق اپنے باپ سے ہوتا ہے، ہر انسان کا تعلق اپنے باپ سے ہوتا ہے۔ نسل اور خاندان کے اعتبار سے کوئی بادشاہوں سے تعلق رکھتا ہے، کوئی خان، کوئی پٹھان، کوئی شیخ، کوئی سید، کوئی سنی، نہ جانے کس کس تعلق سے ان کو پکارا جاتا ہے اور انسانوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن بتا دوں کہ اگر کسی کا تعلق سکندر سے ہے، کسی کا تعلق ہارون سے ہے، کسی کا تعلق بادشاہوں سے ہے، کسی کا تعلق وزیر اعظم سے ہے، کسی کا تعلق صدر سے ہے، تو یتیم کا تعلق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ یہ کہ ایک یتیم کو محبت کی نظر سے دیکھنا آقا دو جہاں کو محبت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ ایک یتیم کو پیار اور محبت سے دیکھنا، ایک یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، یہ نیکی اور صدقہ ہے اور ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یتیم کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں شفقت سے ہاتھ پھیرنے والے کو ہر بال کی طرف سے ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم بنایا، دنیا میں آپ تشریف لائے، آپ کی عمر مبارکہ، آپ کی عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو آپ کے سر سے ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ والدہ آمنہ وہ ماں، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے تھے، جب چھوٹے تھے، آپ کی ماں حیات میں تھی تو مکے کے رسم و رواج کے مطابق دیہات کی عورتیں آتی
اور مکے کے بچوں کو لے جاتی اور ان کو دودھ پلا کر پرورش کرتی اور بہادری اور شجاعت کا درس دیتی اور بہادر بناتی. وہ سب تعلیم بڑی عام تھی. مکے میں بڑے بڑے گھرانے کی دولت مند عورتوں کے بچے تھے. مکے میں ایک سال تمام دیہاتوں کے اور قرب و جوار کے قریہ جات کے عورتیں آئیں اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جائیں, 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال پرورش کر کر ان کو واپس کریں اور پھر ان کے ماں باپ سے اس کے عوض میں بڑی دولت اور موٹی رقم حاصل ہو جائے. ایک انہی عورتوں میں سے ایک خوش قسمت عورت تھی جس کو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے قبول کر لیا. وہ عورت دائی حلیمہ تھی. بڑی کمزور تھی, بہت غریب تھی, بڑی پریشان حال تھی, لاغر تھی. لیکن کیا پتا اس کے جبین شوق پہ جو نور چمک رہا تھا وہ نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا نور تھا. حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میری اونٹنی کمزور تھی اور وہ بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی. ساری عورتیں اپنے مضبوط ترین اور موٹی تازی اونٹنیوں پہ بیٹھ کے, اونٹوں پہ بیٹھ کے, سواریوں پہ بیٹھ کے مکے پہنچ گئی. اور چونکہ سب سے پہلے پہنچی تو مالدار بچے ان لوگوں کو مل گئے اور وہ واپس چلی گئیں. حلیمہ جو سب سے آخر میں آئی تو کوئی بھی مالدار بچہ نہیں ملا. دولت کے اعتبار سے مالدار سارے بچے جا چکے تھے, لیکن پوری دنیا کے خزانے جن کے پاؤں کے نیچے کچل رہا تھا وہ جناب محمد رسول اللہ حلیمہ کے انتظار میں تھے. حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ پہنچی, ادھر ادھر دیکھنے لگی بچہ کہاں ملے گا. عبد المطلب کے گھر میں جاتی ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں, چھوٹے بچے ہیں. حلیمہ جب دیکھتی ہے تو آقا نے مسکرا دیا. حلیمہ کہتی ہے میری زندگی میں خوشیاں واپس آ گئی. محمد کی ایک مسکراہٹ کو دیکھ کر میں بے چین ہو گئی, خوشی سے پاگل ہو گئی. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس یہ محبوب دے دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لیتی ہے. حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور کو لے کر میں جیسے ہی اونٹنی پر بیٹھتی ہوں تو وہ اونٹنی جو اپنے بھوک اور کمزوری کی وجہ سے سب سے آہستہ چل کر مکے میں سب سے پیچھے پہنچی تھی, وہ اونٹنی پر جب آقا تو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی قدرت کی طرف سے اونٹنی کو قوت عطا ہوتی ہے, اونٹنی کی رفتار عطا ہوتی ہے اور اونٹنی تیز تیز بھاگتی ہے. حلیمہ بیٹھتی ہے محمد عربی کو لے کر. اونٹنی اپنی تقدیر پر فخر کرتی ہے. اونٹنی شان و شوکت اور ناز و نخروں کے ساتھ زمین پر قدم مارتی ہے اور سب سے تیز چلتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے. جتنی عورتیں پہلے چلی تھی حلیمہ کی اونٹنی سب کو پیچھے کر دیتی ہے. حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے پہنچ جاتی ہے. عورتیں پوچھتی ہے اے حلیمہ تیری اونٹنی تو بڑی کمزور تھی, اس کی سست رفتاری کی وجہ سے تو سب سے اخیر میں پہنچی, لیکن بتا یہ کیا ہو گیا اچانک کہ تو سب سے آگے پہنچ گئی. حلیمہ بتا کیا تو نے سواری بدل دی ہے. حلیمہ نے کہا سواری نہیں, سوار بدل گیا ہے. سواری نہیں, سوار بدل گیا ہے. پہلے اس اونٹنی پر حلیمہ سوار تھی, اب اس اونٹنی پر دونوں جہاں کے رحمت سوار ہیں. بھلا ابھی اس اونٹنی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. اونٹنی کو بھی معلوم تھا کہ وہ جس کو لے کر چل رہی ہے وہ اس کی تقدیر کی بھلائی ہے اور اس کے ظرف اور مقام اور احترام کے مظہر اور ثبوت اور دلیل ہے. حضرت حلیمہ اپنے گاؤں میں پہنچی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی یہ اصول اور انصاف کے بانی اور مبانی, داہنی طرف سے آپ دودھ پیتے ہیں اور صرف ایک ہی طرف دودھ پیتے ہیں. چونکہ حلیمہ کو ایک چھوٹا بچہ بھی تھا, وہ بھی دودھ پیتا تھا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی کہلاتا ہے. حضرت حلیمہ دودھ دیتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف سے دودھ پیتے ہیں. حلیمہ جب بائیں طرف لاتی ہے تو آپ نہیں پیتے ہیں, کیونکہ ایک میں آپ نے اپنا حق لیا ہے اور ایک دودھ اپنے شریک بھائی کے لیے چھوڑ دیا ہے. بچپن میں آپ کے انصاف کا یہ عالم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف دودھ نہیں پیتے کیونکہ آپ کے انصاف کا تقاضا تھا. فرماتے تھے اگر دونوں طرف میں پی لوں گا تو میرا تو پیٹ بھر جائے گا, میرا یہ معصوم بھائی بھوکا رہ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاں بازی اور بہادری کی دنیا میں پرورش پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدم قدم پر اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے, آسمان کے رحمت کے فرشتے قدم قدم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں اور آپ پر رحمت اور بادلوں کا سایہ چل رہا ہے. نہ پوچھئے وہ زمین وہ ذرے کتنے خوش قسمت ہیں جس ذرے پر میرے نبی کا پاؤں پڑا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے تشریف لاتے ہیں, 6 سال کی عمر شریفہ پہنچتی ہے کہ ماں کا سایہ بھی دوسر سے اٹھ جاتا ہے. دادا پرورش کرتے ہیں حضرت عبد المطلب.
اپنے نور نظر کو لخت جگر کو سینے سے لگا کر پالتے ہیں. 10 سال کی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دادا کو بھی موت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے شفیق دادا کا بھی سایہ اٹھ گیا جو باپ سے کم نہ تھا پیار میں. حضرت عبد المطلب کی جب انتقال کا وقت آتا ہے تو عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلا کر کہتے ہیں کہ میرے بہت سارے بیٹے ہیں، لیکن ابو طالب تو بڑا نہایت شفیق ہے، تیرے دل میں بڑا کرم ہے، محمد کے لیے بڑی محبت ہے، تو بڑا دلدار ہے، لے میں اپنے مرحوم بیٹا عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد رسول اللہ کو، محمد کو تیرے حوالے کرتا ہوں. اے ابو طالب دیکھنا کہ میرے بیٹے کو کسی قسم کی خراش نہ آ جائے، اس کے آنکھوں میں کبھی نمی نہ آ جائے، اس کا دل نہ ٹوٹنے پائے، بہت خیال رکھنا. حضرت ابو طالب اپنے گود میں لیتے ہیں، سینے سے چمٹا لیتے ہیں اور فرمایا بابا فکر نہ کیجئے، یہ ابو طالب اپنی جان تو دے گا لیکن اپنے بھتیجے کی جان کو قربان ہونے نہیں دے گا. اس کے ہر پل حفاظت میں، اس کے ہر پل ناز و نخرے کو سنبھالنے میں ابو طالب خود کو قربان کر دے گا. تاریخ گواہ ہے کہ واقعی اس وعدے کا حق ادا کیا حضرت خواجہ ابو طالب نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس ہیں. چچا سفر میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، گھر میں بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، ملک شام کی طرف جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ 10 سال کی ہے. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے بیٹے محمد، کچھ دنوں تک تم کو مجھ سے الگ رہنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا کیوں؟ کہ بیٹے میں تجارت میں جا رہا ہوں اور تجارت سے واپسی 3-4 مہینوں کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی، تب تک تم میرے بغیر رہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلکھلاتا ہوا نورانی اور مبارک چہرہ مرجھا گیا. آپ مایوسی، آپ غمگین ہو گئے، آپ پر ملال آ گئی اور آپ کی آنکھوں سے پانی آنے لگا. ابو جہل جو نبوت کا بدترین دشمن بنا، لیکن بچپن میں وہ بھی بڑا پیار کرتا تھا اور اس کا نام اصل میں عمر بن حشام تھا. وہ اپنی بدکرداری اور بد اخلاقی اور بدتمیزی اور کمینگی کی وجہ سے ابو جہل کے نام سے مشہور ہوا، کیونکہ علم و دانش مندی کی باتوں کو ہمیشہ جھٹلاتا رہا اور جہالت کا ہمیشہ ساتھ دیتا رہا. آقائے دو جہاں کے دربار نے اسے ابو جہل کا لقب دیا. ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو ابو طالب سے پوچھا کہ ابو طالب، اس معصوم سے گلاب جیسے چہرے کو کیا ہو گیا؟ اچانک یہ مرجھا کیوں گیا؟ عبداللہ کا یتیم بیٹا غمگین کیوں ہے؟ تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں جا رہے ہیں، میری جدائی کے غم سے میرا بیٹا غمگین ہے اور سواری میں گنجائش نہیں کہ میں لے لوں. تو ابو جہل کہتا ہے میرے اونٹ پر گنجائش ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے لیتا ہوں، مگر یہ غمگین اور اداس چہرہ پسند نہیں، چلو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اچھلنے لگتے ہیں، اپنے چچا کے ہمراہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ابو جہل پیچھے بیٹھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف رکھے. سفر چلتا رہا، یہ سفر مسافروں کا کارواں چلتا رہا، کوئی آگے کوئی پیچھے. کس کو معلوم تھا کہ اس سفر میں رحمت عالم ہے جن کی وجہ سے ہمارا سفر کامیاب ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے ہمارے سفر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بارش کے بوندوں کی طرح نازل ہو رہی ہے. آپ سفر میں جا رہے ہیں، ایک علاقے سے آپ کا گزر ہوگا، اس علاقے کا پادری اپنے بائبل اور تورات کو کھول کر کہہ رہا ہے اپنے لوگوں سے کہ آج اس راستے سے اللہ کا آخری رسول گزرے گا، وہ اس کے انتظار میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں تو اس گاؤں کے نمائندے آ کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے آئے؟ ابو جہل آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ہم لوگ مکے سے آئے ہیں. تو وہ شخص گاؤں کا آدمی کہتا ہے کہ آپ سب کو دعوت ہے ہمارے پادری کے گھر میں، آپ لوگ سب کھانے پر آ جائیے. ابو جہل خوش ہو گیا، سفر میں کون کس کو کھلاتا ہے، چلو ایک وقت کھانے کا موقع تو مل گیا. اسے کیا معلوم کہ کس کے قدموں کے دھول میں یہ کھانا تجھے نصیب ہو رہا ہے. ابو جہل نے اپنے قافلے کو روکا، حضرت ابو طالب نے تمام سامان رکھ دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھ گئے سامان کے پاس. کھانے کے لیے جانا تھا. عرب کے شیوخ نے، عرب کے بڑے بڑے رؤسا نے جو شریک سفر تھے، ان سب نے اپنے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے، اطریات لگا لیے کہ اب چلنا ہے دعوت میں. جب دعوت میں چلنے لگے تو مشورہ ہوا کہ سامان کون دیکھ بھال کرے گا. ابو جہل نے کہا کہ محمد چھوٹا بچہ ہے، یہ کیا کھائے گا دعوت میں،
چلو ان کو سامان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، یہ سامان دیکھیں گے، ہم کھانا کھائیں گے۔ آقا نے مسکرا دیا، کہا جاؤ جاؤ، جس کے صدقے میں تمہیں کھانا مل رہا ہے اس کو تم نے سامان کے پاس چھوڑ رکھا ہے۔ اب دل میں کہا جب تک میں اس پادری کے گھر پہ پاؤں نہیں رکھوں گا تمہارے حلق کے نیچے لقمہ اترنے کی اجازت نہیں دے گا کوئی۔ لیکن کیا معلوم تھا ابو جہل کو؟ ابو جہل پوری فٹ بال ٹیم کے ساتھ پادری کے گھر پہنچ گیا۔ پادری نے ایک ایک آدمی کو دیکھا، ہر آدمی کی پیشانی کو دیکھ رہا ہے اور توریت کے پنے کو دیکھ رہا ہے کہ تورات جس چمک اور نور کی نشاندہی کر رہا ہے وہ نور ہمیں کسی کی پیشانی میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ پادری نے کہا کوئی چھوٹ تو نہیں گیا آپ لوگوں کا؟ ابو جہل نے کہا نہیں ہم لوگ سب آگے ہیں۔ پادری نے کہا نا، وہ نہیں آئے جس کے واسطے آپ آئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ابو جہل نے کہا اچھا وہ میرا ایک چھوٹا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا لڑکا ہے عبداللہ کا، وہ چھوٹا لڑکا ہے، وہ سامان دیکھ رہا ہے۔ پادری نے کہا وہ چھوٹا ہے جو پوری دنیا کا امام بننے والا ہے؟ ارے بے وقوفو، ارے عقل کے اندھو، جسے تم نے چھوٹا کہا ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات اسی کی ہے۔ جاؤ، جب تک وہ آ کر اوپننگ نہیں کرتے، جب تک وہ آ کر افتتاح نہیں کرتے، جب تک وہ آ کر بسم اللہ نہیں کرتے، جو روٹی کا ٹکڑا اٹھاؤ گے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ جب تک کہ وہ تشریف نہ لائے جس کے واسطے یہ دیغیں چڑھی ہوئی ہیں۔ ابو جہل نے ناک منہ ذرا چڑھایا اوپر کہ ہم عرب کے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عرب کے یجمان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم عرب کے صدر سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ یتیم بھتیجے کی اتنی عزت ہو رہی ہے۔ ایک آدمی گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کیا کہ آپ آئیے دعوت میں۔ حضور اٹھے اور بڑے اچھے انداز میں تشریف لائے، مسکراتے ہوئے۔ جانتا تھا میں کہ کیا ہوگا۔ حضور تشریف لائے، پادری آگے بڑھ کر چومتا ہے آپ کو اور کہتا ہے اے بیٹے، آپ کو لات و عزا کی قسم، خانے کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بتوں کی قسم ہے کہ آپ اپنے کپڑے کو اٹھا کر ذرا پیٹھ کو تو دکھائیے، کیونکہ اللہ نے اپنے آخری نبی کے پشت پر آخری مہر نبوت کو لگا رکھا تھا کہ یہ آخری اسٹیمپ ہے، اس کے بعد اس زمین پر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی محمد کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبی نہیں بلکہ کمینہ ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ چور ہے، چاہے پنجاب کے قادیان سے ہو یا کیرلا کے کسی گلی سے ہو، چاہے مرزا کے نام پر ہو یا خبیث کے نام پر ہو۔ نام بدل دینے سے حقیقتیں نہیں بدل جاتی۔ بندر اگر شیر کی کھال اوڑھ لیتے سے وہ کبھی شیر نہیں بن جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پادری نے کہا کہ آپ کو بتوں کی قسم، آپ پیٹ کھول کر دکھائیے۔ آقا کا چہرے کا رنگ بدل گیا کہ کیا بکتا ہے پادری تو، ان بتوں کی قسم دے رہا ہے جس بتوں کو فنا کرنے کے لیے اللہ نے مجھ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ابو جہل نے سنا، گدھے کی طرح دونوں کان کھڑے ہو گئے۔ کہا ہے ہمارے خداؤں کو ختم کرنے کے لیے کسی اور خدا نے اس کو بھیجا ہے؟ ابو جہل بڑا پریشان ہو گیا۔ تو پادری نے فٹ سے کہا آپ کو اس رب کی قسم جس نے حق کی طرف دے کر بھیجا ہے، جس نے حق کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضور مسکرانے لگے، فرمایا اب تو صحیح لائن پر آیا ہے، نمبر صحیح ملا ہے، چینل بھی صحیح پکڑا ہے۔ آپ نے اپنا دامن اٹھایا اور کپڑے کو اٹھا کر مہر نبوت کو دکھایا۔ پادری نے اس مہر نبوت کو فوراً چوم لیا اور کہا کہ بس میری زندگی کے تمام ارمان پورے ہو گئے، میری تمنائیں مکمل ہو گئی، اب کوئی خواہش باقی نہ رہی۔ توریت اللہ کی کتاب میں جو کچھ لکھا تھا آج میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا۔ ابو جہل اب ذرا جلسی کرنے لگا کہ سب کو نیچے بیٹھایا گیا اور پادری نے میرے بھتیجے کو اوپر لے جا کر بٹھایا۔ ارے جسے اللہ نے اونچے مقام پر بیٹھا دیا ہو اس کو کوئی کیا نیچا بیٹھا سکتا ہے؟ ابو جہل جلسی کرنے لگا، جلنے لگا، حسد میں آ گیا۔ واپسی کا وقت ہوا، قافلے کے مسافر چلنے لگے، اپنے اپنے اونٹوں پر سب بیٹھ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا نمبر تھا تو ابو جہل آگے بیٹھ گیا اور آقا دو جہاں کو پیچھے بٹھا دیا۔ اب اونٹنی نہیں اٹھ رہی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ابو جہل مار رہا ہے، ابو جہل مار رہا ہے اونٹنی کو، مگر یہ اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور نے کہا چچا مجھے اتار دیجئے، اونٹنی اٹھ جائے گی۔ ابو جہل نے کہا یہی وزن جو مکے سے لے کر آ رہی تھی تو وزن نہیں لگا، ابھی وزن لگ رہا ہے۔ فرمایا چچا اتار کے تو دیکھیے۔ حضور اتر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ ابو جہل پریشان ہو گیا، کہنے بات کیا ہے؟
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا یہ جانتی ہے کہ میں کون ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ مجھے آگے بٹھائیے اور آپ پیچھے بیٹھیے. ابو جہل نے آقائے دو جہاں کو آگے بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھا. اونٹنی چلنے لگی، اونٹنی چلنے لگی. حضور پیچھے ہیں تو اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں، حضور آگے بیٹھتے ہیں تو اونٹنی چلتی ہے. ایک جانور کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ ہدایت پیچھے بیٹھے اور جہالت آگے بیٹھے. جانور بھی، ایک اونٹنی بھی چاہتی تھی کہ ہدایت کو سامنے بیٹھنا چاہیے اور جہالت کو پیچھے بیٹھنا چاہیے. ابو جہل تیرا مقام محمد سے آگے نہیں، تو حضور کے پیچھے بیٹھ، حضور سامنے بیٹھیں گے تو میں چلوں گی ورنہ نہیں چلوں گی. ایک جانور کے دل میں بھی میرے آقا کا اتنا احترام تھا دوستو. ایک جانور کے دل میں بھی حبیب کائنات کی اتنی عظمت تھی بزرگوں. ایک جانور کے دل میں بھی عبداللہ کے نور نظر شاف محشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عقیدت تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو انصاف کے پیمبر تھے، علم بردار تھے، اب آپ چل رہے ہیں سفر میں، سفر رواں دوا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لاتے ہیں. آپ کی عمر بڑھتی ہے، عمر 25 سال کے قریب پہنچتی ہے. آپ کے دل میں آتا ہے کہ چلو میں بھی کچھ تجارت کروں، میں بھی ملک شام اور دمشق کی طرف جاؤں، میں بھی کچھ کماؤں کھاؤں اور اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کروں. مکے کی سب سے رئیس عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں. خدیجہ آپ کے نام و نمود کو سنتی ہے، آپ کی ایمانداری، آپ کی شجاعت کو معلوم کرتی ہے اور اپنا بہت سارا مال آپ کو دیتی ہے کہ جائیے آپ بھی تجارت کرنے کے لیے جائیے. خدیجہ ان کے ساتھ اپنا ایک غلام میسرہ کو بھی بھیج دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جاتے ہیں. ملک شام اور دمشق اور عراق میں تھوڑے دن تجارت کرتے ہیں، بے پناہ نفع ہوتا ہے اور آپ واپس مکہ تشریف لاتے ہیں. مکے میں شدید گرمی کا موسم تھا، دھوپ اپنے شباب پر تھا اور دھوپ سے شعاعیں نکل رہی تھی، شعلے اور آگ کے گولے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا مال لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں نفع کا، اور ایک پل گھر میں نہیں ٹھہرتے بلکہ سر پہ چادر اوڑھ کر آپ سارے پیسوں کو لے کر خدیجہ کا گھر آتے ہیں. اتنی تیز دھوپ میں آپ خدیجہ کا گھر آئے کہ کوئی آدمی نکلنے کی جرت نہ کر سکتا تھا. ابھی آپ کے نبوت کا اعلان نہیں ہوا دنیا میں. آپ جیسے گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ آپ کا استقبال کرتی ہے، مال و پیسے کو لے لیتی ہے اور آپ کو روکتی نہیں ہے. آپ واپس لوٹنا چاہتے ہیں تو خدیجہ اجازت دے دیتی ہے. اسی دھوپ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ پڑتے ہیں. خدیجہ کی سہیلی نفیسہ نامی ایک عورت جو تھی وہ بگڑ گئی. خدیجہ تو کیسی بے رحم بن گئی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تیرے پاس آئے پیسے دینے کے لیے، تو روک بھی نہیں سکی پانی پینے کے لیے. اے خدیجہ ذرا روک لیتی تو کیا بگڑ جاتا. خدیجہ نے کہا میں چھت پر سے دیکھ رہی تھی کہ جب یہ نوجوان اس دھوپ میں آ رہا تھا تو میں دیکھ رہی تھی کہ آسمان کا ایک بادل سایہ کر کر آ رہا تھا. اے نفیسہ میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ پورا مکہ دھوپ کی شدت سے جل رہا ہے اور اس نوجوان کے سر پر ایک ابر سایہ کرتا آ رہا ہے. میں نے اسی لیے واپس کر دیا کہ میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا ہے. چلو اب ہم دونوں مل کر دوبارہ اس منظر کو دیکھتے ہیں، دوبارہ اس حسین نظارے کو دیکھتے ہیں. میں نے اسی لیے واپس کر دیا. خدیجہ دوبارہ اوپر جاتی ہے اور چھت سے دیکھتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. آسمان کا بادل ابر سایہ غلامی کرتا ہوا آپ کے سر پر جا رہا ہے کہ میرے آقا کو دھوپ نہ لگے، میرے آقا کو گرمی نہ لگے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے کارنامے ہیں. یہ تو بہت تھوڑی سی ہے، ہم کیا مکمل کر سکتے ہیں. قیامت تک کی امت اگر آ جائے تو بھی آقا دو جہاں کے برکات اور آپ کے رحمت کے معاملات اور آپ کے رحمت کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا. دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کون مکمل کر سکتا ہے؟ یہ تو تعریف وہی کر سکتا ہے جس نے بنایا، اور بے شک آپ کی تعریف تو سب سے اچھا اللہ کی ذات نے کیا ہے. بس اتنا ہی کہیں اور چلیں. آئیے ہم سب اور آپ سب درود و سلام کے ہم ہمیں میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عشق کا ثبوت پیش کریں. واقعی اگر ہمیں محبت ہے تو ہم معمول بنا لیں کہ اس وقت تک ہم نہیں سوئیں گے جب تک کہ 100 مرتبہ
ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیں، جب تک کہ 100 بار اپنے آقا پر درود نہ بھیج لیں۔ آقا دو جہاں کا کتنا احسان ہے ہم پر، ہم ان احسانوں کا بدلہ تو نہیں دے سکتے۔ اپنے جسم کی چمڑی کے جوتے بنا کر اگر آقا کو پہنا دیں تو بھی خدا کی قسم آقا دو جہاں کے احسان کا بدلہ پوری دنیا نہیں دے سکتی۔ ہم درود و سلام پیش کریں، اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عشق و محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ اپنی محبت اور اپنا خوف ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و عظمت ڈال دے، اللہ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے، آخرت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر